بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اپنے حال کو نہ دیکھنا، اپنے خیال کو نہ دیکھنا۔ جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ نے سختی بھیجی ہے تو آسانی بھی بھیجے گا۔ جو مرضی ہو جائے، اپنے حالات سے اگر نا امید ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ وقت گزر جاتا ہے اور یہ ویڈیو بھی ایک میسیج ہے۔ ممکن ہے اللہ آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہو۔ آج انشاءاللہ سورہ الانفطار کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ الانفطار قرآن مجید کی 82 نمبر سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 19 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام پہلی آیت کے لفظ انفطرت سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے پھٹ جانا۔ اس سورت میں قیامت کے ہولناک مناظر کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آغاز میں بتایا گیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور قبریں کھول دی جائیں گی تو ہر انسان کو اپنے اعمال کا پورا علم ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ لاسٹ جتنی بھی صورتیں آ رہی ہیں یہ قیامت کے متعلق ہیں۔ سورہ الانفطار میں انسان کو اس کی غفلت پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اسے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کے ہر عمل کو محفوظ کر رہے ہیں۔ سورت کے آخر میں نیک اور بد لوگوں کے انجام کو واضح کیا گیا ہے۔ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے جبکہ بدکار لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور قیامت کے دن کسی کو کسی کے لیے کچھ اختیار حاصل نہ ہوگا۔ سب اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ کیسی بات ہے! اللہ تعالیٰ نے آئندہ آنے والے پیپرز میں جو کچھ ہوگا وہ آپ کو دنیا میں بتا دیا ہے۔ اگر ہمیں پہلے پتا ہو نا کہ پیپر میں کیا آنے والا ہے، لوگ ڈھونڈتے ہیں نا، اکثر ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں یا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹیچر کوئی تھوڑا بہت ہنٹ دے دیں کہ کیا آنے والا ہے تاکہ وہ اس پہ زیادہ توجہ دے کے اسے یاد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ آپ کا ایگزام ہے، اس کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ یہ سورہ پارہ نمبر 30 میں ہے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ الانفطار آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، آیت نمبر 2۔ اور جب تارے بکھر جائیں گے، آیت نمبر 3۔ اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، سورۃ تکویر میں فرمایا گیا ہے کہ سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھا جائے اور یہ بات بھی نگاہ میں رکھی جائے کہ قرآن کی روح سے قیامت کے روز ایک ایسا زبردست زلزلہ آئے گا جو کسی علاقے تک محدود نہ ہوگا بلکہ پوری زمین بیک وقت ہلا ماری جائے گی۔ تو سمندروں کے پھٹنے اور ان میں آگ بھڑک اٹھنے کی کیفیت ہماری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ پہلے اس عظیم زلزلے کی وجہ سے سمندروں کی تہہ پھٹ جائے گی اور ان کا پانی زمین کے اس اندرونی حصے میں اترنے لگے گا جہاں ہر وقت ایک بے انتہا گرم لاوا کھولتا رہتا ہے۔ پھر اس لاوے تک پہنچ کر پانی اپنے ان دو ابتدائی اجزاء کی شکل میں تحلیل ہو جائے گا جن میں سے ایک یعنی آکسیجن جلانے والی اور دوسری ہائیڈروجن بھڑک اٹھنے والی ہے، اور یوں تحلیل اور آتش افروزی کا ایک ایسا مسلسل رد عمل چین ریاکشن شروع ہو جائے گا جس سے دنیا کے تمام سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ یہ ہمارا قیاس ہے، باقی صحیح علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ آیت نمبر 4۔ اور جب قبریں کھول دی جائیں گی۔
اس کی تفسیر ہے، پہلی 3 آیتوں میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے اور اس آیت میں دوسرا مرحلہ بیان کیا گیا ہے۔ قبروں کے کھولے جانے سے مراد لوگوں کا اثر نو زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے۔ آیت نمبر 5، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں ما قدمت و اخرت۔ ان الفاظ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور وہ سب ہی یہاں مراد ہیں۔ نمبر 1، جو اچھا یا برا عمل آدمی نے کر کے آگے بھیج دیا وہ ما قدمت ہے، اور جس کے کرنے سے وہ باز رہا وہ ما اخرت ہے۔ اس لحاظ سے یہ الفاظ تقریباً انگریزی زبان کے الفاظ کمیشن اور اومیشن کے ہم معنی ہیں۔ نمبر 2، جو کچھ پہلے کیا وہ ما قدمت ہے، اور جو کچھ بعد میں کیا وہ ما اخرت، یعنی آدمی کا پورا نامہ اعمال ترتیب وار اور تاریخ وار اس کے سامنے آ جائے گا۔ نمبر 3، جو اچھے اور برے اعمال آدمی نے اپنی زندگی میں کیے وہ ما قدمت ہیں، اور ان اعمال کے جو آثار و نتائج وہ انسانی معاشرے میں اپنے پیچھے چھوڑ گیا وہ ما اخرت ہے۔ آیت نمبر 6، اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ آیت نمبر 7، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نیک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا۔ آیت نمبر 8، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اول تو اس محسن پروردگار کے احسان و کرم کا تقاضا یہ تھا کہ تو شکر گزار اور احسان مند ہو۔ اگر اس کا فرما بردار بنتا اور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تجھے شرم آتی، مگر اس دھوکے میں پڑ گیا کہ تو جو کچھ بھی بنا ہے خود ہی بن گیا ہے، اور یہ خیال تجھے کبھی نہ آیا کہ اس وجود کے بخشنے والے کا احسان مانے۔ دوسرے، تیرے رب کا یہ کرم ہے کہ دنیا میں جو کچھ تو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہی تجھ سے کوئی خطا سرزد ہو وہ تجھ پر فالج گرا دے، یا تیری آنکھیں اندھی کر دے، یا تجھ پر بجلی گرا دے، لیکن تو نے اس کریمی کو کمزوری سمجھ لیا اور اس دھوکے میں پڑ گیا کہ تیرے خدا کی خدائی میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آیت نمبر 9، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی کوئی معقول وجہ اس دھوکے میں پڑنے کی نہیں ہے۔ تیرا وجود خود بتا رہا ہے کہ تو خود نہیں بن گیا ہے، تیرے ماں باپ نے بھی تجھے نہیں بنایا ہے، عناصر کے آپ سے آپ جڑ جانے سے بھی اتفاقاً تو انسان بن کر پیدا نہیں ہو گیا ہے، بلکہ ایک خدائے حکیم و توانا نے تجھے اس مکمل انسانی شکل میں ترکیب دیا ہے۔ تیرے سامنے ہر قسم کے جانور موجود ہیں جن کے مقابلے میں تیری بہترین ساخت اور تیری افضل و اشرف قوتیں صاف نمایاں ہیں۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو دیکھ کر تیرا سر بار بار احسان سے جھک جاتا اور اس رب کریم کے مقابلے میں تو کبھی نافرمانی کی جرت نہ کرتا۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ تیرا رب صرف رحیم و کریم ہی نہیں ہے، جبار و قہار بھی ہے۔ جب اس کی طرف سے کوئی زلزلہ یا طوفان یا سیلاب آ جاتا ہے تو تیری ساری تدبیریں اس کے مقابلے میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیرا رب جاہل و نادان نہیں بلکہ حکیم و دانا ہے، اور حکمت اور دانائی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جسے عقل دی جائے اسے اس کے اعمال کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے، جسے اختیارات دیے جائیں اس سے حساب بھی لیا جائے کہ اس نے اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کیا، اور جسے اپنی ذمہ داری پر نیکی اور بدی کرنے کی طاقت دی جائے اسے نیکی پر جزا اور بدی پر سزا بھی دی جائے۔ یہ سب حقیقتیں تیرے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہیں، اس لیے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے رب کریم کی طرف سے جس دھوکے میں تو پڑ گیا ہے
اس کی کوئی معقول وجہ موجود ہے۔ تو خود جب کسی کا افسر ہوتا ہے تو اپنے اس ماتحت کو کمی نہ سمجھتا ہے جو تیری شرافت اور نرم دلی کو کمزوری سمجھ کر تیرے سر چڑھ جائے۔ اس لیے تیری اپنی فطرت یہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ مالک کا کرم ہرگز اس کا موجب نہ ہونا چاہیے کہ بندہ اس کے مقابلے میں جری ہو جائے اور اس غلط فہمی میں پڑ جائے کہ میں جو کچھ چاہوں کروں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی دراصل جس چیز نے تم لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے وہ کوئی معقول دلیل نہیں ہے، بلکہ محض تمہارا یہ احمقانہ خیال ہے کہ دنیا کے اس دارالعمل کے پیچھے کوئی دارالجزا نہیں ہے۔ اسی غلط اور بے بنیاد گمان نے تمہیں خدا سے غافل، اس کے انصاف سے بے خوف اور اپنے اخلاقی رویے میں غیر ذمہ دار بنا دیا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 10 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار مجھ سے جڑے تمام رشتوں اور تمام دوستوں کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ مجھ سے جڑے تمام رشتوں کے اور تمام دوستوں کے رزق، روزی اور کاروبار میں برکت عطا فرما۔ مجھ سے جڑے تمام لوگوں کو بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ رکھ۔ مجھ سے جڑے تمام لوگوں کو حسد، نظر بد اور ہر شر سے محفوظ فرما۔ یہ دعا میرے اور میرے تمام سننے والوں کے حق میں قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔